ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنون شروع ہو رہی ہے۔ المؤمنون ایمان والے، اور اس سورت کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہے کہ ایمان والوں کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اور یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جو شخص یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے گا جو سورہ المؤمنون کے آغاز میں ہے، یہ اوصاف صفات جو اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کیا ہیں، تو انہوں نے سورہ المؤمنون کی یہ غالباً ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں۔ تو بتلانا یہاں پر یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ واضح یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، قد یقیناً، افلح کامیابی حاصل کر لی، فلاح پالی، المؤمنون ایمان والوں نے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پالی، کامیابی حاصل کر لی، یعنی آخرت کی کامیابی مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ الذین، وہ ایمان والے، ہم جو، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع اختیار کرنے والے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے۔ خضوع کہتے ہیں نماز کے ظاہری آداب، نماز کے ظاہری آداب یہ خضوع کہلاتے ہیں، یعنی آپ کا لباس صاف ستھرا ہو، باوضو ہوں آپ، قبلہ رخ ہوں آپ، جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ خضوع کہلاتے ہیں، جتنے بھی اس کے ظاہری آداب ہیں۔ اور خشوع کہتے ہیں باطنی آداب کو۔ باطنی آداب کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پوری طرح جمع ہوا ہو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، کائنات کے خالق اور مالک اور سب سے برتر ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو جب وہ یہ تصور ہوگا تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کی وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ دراصل وہ کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے کہ جس کے اندر، جس کی وجہ سے انسان میں عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ دل نرم ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اپنی کم مائیگی جسے کہا جاتا ہے، یعنی اپنی انکساری وہ اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ خشوع ہے۔ الذین، ایمان والے وہ ہیں، ہم جو، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خشوع، اس لیے اس کا ترجمہ کئی دفعہ عاجزی اختیار کرنا بھی ہے، متوجہ ہونے والے بھی ہیں، جو پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرنے والے ہیں۔ والذین، اور ایمان والے وہ ہیں ہم جو، عن اللغو، لغو چیز سے، معرضون اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو لغو سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ لغو کا لفظی معنی ہے بیکار کام، فضول کام،
یعنی جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، وہ لغو ہے۔ ایمان والوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے، لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو، بیکار، فضول کاموں سے، لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ فضول کام چھوڑ دیتا ہے جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو لغو سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ والذین، اور ایمان والے وہ ہیں، ہم جو للزکاۃ، زکات، فاعلون، ادا کرنے والے۔ ایمان والے وہ ہیں جو زکات ادا کرنے والے ہیں۔ والذین، اور ایمان والے وہ ہیں، ہم جو لفروجہم، اپنی عزت و آبرو کی، حافظون، حفاظت کرنے والے، اپنی عزت و آبرو کو بچانے والے ہیں۔ الا، سوائے، علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، یعنی وہاں پر تو ظاہر ہے انسان کے لیے اپنی خواہشات کا پورا کرنا جائز ہے بیوی سے، ہاں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او یا ما، جو ملکت ایمانہم، جو ان کی باندیاں ہیں، یا جو ان کی باندیاں ہیں کہ اس کے ساتھ بھی جو جسمانی تعلق ہوتا تھا وہ جائز ہوتا تھا، لیکن فی الوقت دنیا میں یہ چیز نہیں ہے اس وقت، فی الوقت۔ لہذا اس وقت انسان کے لیے اپنی خواہشات پوری کرنے کا صرف ایک جائز ذریعہ ہے، اور وہ بیوی ہے۔ اب وہ اسلام نے ایک وقت میں 4 تک کی اجازت دی ہے کہ وہ 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ، تو ایسے لوگ کہ جو اپنی خواہشات کو اپنی بیویوں کے ذریعے ہی پوری کرنے والے ہیں، غیر ملومین، تو ایسے لوگوں پہ کوئی ملامت نہیں ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن، پس جو، ابتغا، چاہے گا، وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، جو اس کے علاوہ کہیں اور سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہے گا، فَأُولَئِكَ، تو وہ لوگ، ہم العادون، وہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے، وہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین، اور ایمان والے وہ ہیں، ہم جو، لِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہدوں کی، راعون، پاسداری کرنے والے، اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین، اور ایمان والے وہ ہیں، ہم جو، علی صلواتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، محافظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ اور نماز کی محافظت سے مراد کہ نماز کی پابندی کرنا اہتمام کے ساتھ، مطلب کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی نہیں، بلکہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اولئک، وہی، ہم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، الذین، جو، یرثون، وارث بنیں گے، الفردوس، جنت الفردوس کے، یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم، اور یہ لوگ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب پہلی آیت پڑھیں تو قد افلح المؤمنون، تو کامیابی حاصل کر لی، فلاح پا لی ایمان والوں نے، وہ فلاح اور کامیابی ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں کہ یہ جب آپ صفات ادا کریں گے، صفات اپنائیں گے، تو پھر دیکھیں اس کی مثال آپ سمجھیے کہ ایک ہے ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے اپنی بیماری کو کنسلٹ کرنا اور اس سے اس پر بات چیت کرنا اور اس سے علاج تجویز کرنا، ایک چیز یہ،
اور دوسری چیز ہے پھر کہ وہ جو علاج اس نے بتایا ہے وہ شروع کرنا. ایک آدمی ڈاکٹر کی مہارت کو تسلیم کرتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، لیکن جو علاج وہ بتاتا ہے وہ نہیں کرتا، یہ شخص شفا نہیں پا سکے گا. یہ شخص شفا، ہم مانتے ہیں اللہ پاک برحق ہیں، اللہ پاک کا کلام برحق ہے، جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے جو کہا ہے نا بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن ہم سے ہوتا نہیں اس پر. ایک ہمارے نمازی ساتھی ہیں، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اپنے علاج کے سلسلے میں، شوگر تھی ان کو. تو ڈاکٹر نے نا تین چیزیں بتائیں کہ بھائی یہ اور یہ ان کو دیکھنا بھی نہیں. ان کا میرا طریقہ علاج اس میں یہ 3 چیزیں اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے. اس میں غالباً ایک میٹھا تھا، ایک چائے تھی، ایک چاول تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ 2 چیزیں تو میں کر لوں گا، یہ تیسری مجھ سے نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر نے اسے صرف اتنا کہا، اس نے کہا جاؤ بابا میرا اور اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، میرا اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. بھائی جب تک تم پورے اس فارمولے کو لے کر، اس پوری ترتیب کو لے کر، اس پورے نسخے کو لے کر نہیں چلو گے تو تمہیں فائدہ نہیں ہونا، تمہیں شفا نہیں ملنی. تو ایک ہے ڈاکٹر کی مہارت کو تسلیم کرنا، اسے ڈاکٹر ماننا اور یہ کہنا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی ایسا ہی ہے. اس سے شفا نہیں ملتی. شفا تب ملتی ہے جب جو کچھ اس نے بتایا ہے، جو اس نے ترتیب دیا ہے اور جو اس نے تجویز کیا ہے اس کو اختیار کرنا، پھر شفا ملتی. تو یہ جنت ایمان والے تو کامیاب ہوں گے، لیکن کون سے ایمان والے کامیاب ہوں گے؟ وہ ایمان والے، جنت الفردوس ایسے نہیں ملنی، ان کو ملے گی جو ان صفات کو اپنائیں گے، ان اوصاف کو اپنائیں گے. اور ان اوصاف میں ایک چیز وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ بیان کیا، اور وہ نماز ہے. ایک نماز کا خشوع ہے کہ نماز پورے دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، کہ اس میں اللہ کی ذات کا تصور انسان کے اوپر ہو اور انسان یہ سمجھے کہ میں کائنات کے سب سے بڑے جو ذات ہے کائنات کی، میں اس کے سامنے جھکا ہوا ہوں. ایک، اور دوسرا پھر اس عمل کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، وقت کی رعایت کر کے، آداب کا خیال کر کے ادا کرے. دیکھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر بیان کیا ہے. کل ہم نے ایک چیز اور پڑھی تھی، قیامت کے روز یہ امت انبیاء علیہم السلام یا اور قوموں کے حق میں گواہی کا اعزاز پائے گی. قیامت کے دن گواہی کا اعزاز. وہاں اللہ تعالیٰ نے شروع کہاں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع، سجدے، عبادت. اور آخر میں پھر یہ بات کر کے کیا فرمایا؟ فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. اندازہ لگائیے کہ نماز اللہ رب العزت کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے. عبادات کے اندر، عبادات میں سب سے اولی، سب سے اہم اور سب سے برتر عبادت وہ نماز ہے. عبادات میں سب سے برتر نماز ہے. زندگی کا مقصد عبادت ہے اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا سب سے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد نمازوں کی ادائیگی. ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی زمین میں حکومت اور اقتدار عطا کریں، الذین ان مکناہم فی الارض، ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں، ریاست میں، ملک میں نماز قائم کریں. نماز بہت بڑا عمل ہے، ہماری سوچ و تصور سے بڑا عمل ہے. اسی لیے سب سے پہلے قیامت کے روز اللہ نے ہاں جی آئیے نماز لائیے، قیامت میں سب سے پہلے نماز لائیے. ہم یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں فخلف من بعدہم خلف، وہ انبیاء علیہم السلام بڑے بڑے، پھر ان کے بعد کچھ جو ان کے جانشین آئے، کچھ نااہل لوگ. نااہلی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ،
نمازیں چھوڑ بیٹھے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں چھوڑ بیٹھے۔ اللہ اکبر، نمازوں کا انسان ایک مسلمان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، سب سے بڑا کردار۔ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالہ، خلاصہ، من طین، مٹی، مٹی کے خلاصے سے، یعنی اس کے تمام اجزاء، اس کے مٹی کے تمام اجزاء ان کو جمع کیا اور اس سے انسان بنایا ہم نے۔ یہ ابتدائی انسانیت آدم علیہ السلام ہے، یہ ہر انسان نہیں ہے، یہ ہر انسان نہیں ہے۔ مٹی سے، جس کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے۔ ثم، پھر، جعلناہ، ہم نے اس انسان کو بنایا، نطفہ، نطفہ بنایا، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس کو منی کا قطرہ بنایا، فی قرار مکین، اور اس نطفے کو ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے بعد جو انسان پیدا ہوئے ہیں یہ ان کی ترتیب چل پڑی۔ ثم، پھر، خلقنا، ہم نے بنایا، النطفہ، اس نطفے کو، علقہ، جمع ہوا خون، فخلقنا، اور پھر ہم نے بنایا، العلقہ، جمع ہوئے خون کو، مضغہ، گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا، پھر ہم نے بنایا، المضغہ، گوشت کے لوتھڑے کو، عظاما، اسے پھر ہم نے ہڈیاں بنا دیا، فکسونا، پھر ہم نے اڑایا، اوڑنا ہوتا ہے نا، اوڑنا، اڑانا، پھر ہم نے اڑایا، العظام، ہڈیوں پہ، لحما، گوشت، پھر ہم نے چڑھایا، چڑھایا بھی کہہ لیں، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثم، پھر، انشأناہ، ہم نے بنایا اس کو، خلقا آخر، ایک مکمل مخلوق، پھر ہم نے اس کو ایک مکمل مخلوق بنایا۔ فتبارک اللہ، کتنی بابرکت ہے اللہ کی ذات، احسن الخالقین، اور وہ کس قدر خوبصورت پیدا فرمانے والے ہیں، کس قدر خوبصورت پیدا فرمانے والے ہیں۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، مرنے والے ہو، اس کے بعد پھر تم نے مرنا ہے، یعنی پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد کیا ہے؟ موت، پھر مرنا ہے تم سب نے۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، پھر تم دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے۔ بس جی یہاں تک، آج یہاں تک۔